بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں میچ کرتے ہیں، میپ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، ان معلومات کو کمپیئر کرتے ہیں انسان کی برسہ برس کی جستجو اور تحقیق سے۔ ناظرین، جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس کے سیاق و سباق میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس دنیا میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے۔ اٹس اے کازل ورلڈ۔ یہاں پر ہر چیز کا ایک کاز ہے اور اس کاز کا ایک ایفیکٹ ہے۔ اگر مثال سے میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہوں تو اگر یہاں ٹیبل پر ایک گلاس پڑا ہے اور اس گلاس میں پانی ہے اور اس پانی کو میں پینے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو صرف میری چاہت سے، میری خواہش سے یہ پانی میرے منہ تک نہیں آ جائے گا، بلکہ مجھے اس کے لیے موومنٹ کرنی ہوگی، مجھے اس گلاس تک پہنچنا ہوگا، اس کو ہاتھ میں لینا ہوگا، اس کو اٹھانا ہوگا اور اس کے بعد ظاہر ہے اپنے منہ سے لگاؤں گا اور اس پانی کو میں پھر پی سکتا ہوں۔ یعنی نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک عمل ہے جو مجھے کرنا ہوگا اور اس عمل کے نتیجے میں جو میری اس وقت کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ ناظرین، جب ہم عالم اسباب کی بات کرتے ہیں اور سبب کو یعنی کاز کو دیکھتے ہیں تو سبب کے اندر سبب اور سبب کے اندر سبب جاتے ہوئے ہم ایک نقطے پر ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پھر ہمیں اس سبب کا کوئی سبب نہیں ملتا۔ اگر یہ بات بہت فلسفیانہ لگے تو میں اس کو بھی ایک مثال سے واضح کروں گا۔ اگر میرے ہاتھ میں ایک سیب ہے اور میں ہاتھ ہٹا لیتا ہوں تو وہ سیب نیچے کی طرف گرے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا تو ہر ذی شعور آدمی اس کا جواب دے گا کہ جی یہ ایسا اس لیے ہوا کہ یہاں پر ایک کشش ثقل یعنی گریوٹی موجود ہے زمین پہ، اور اس گریوٹی کی وجہ سے یہ سیب اوپر سے نیچے کو گیا۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس کشش ثقل میں یہ خصوصیت کہاں سے آئی کہ یہ سیب کو اپنی طرف کھینچے، اس نے سیب کو واپس ریپیل کیوں نہیں کیا، تو کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ہر شخص یہ جواب دے گا کہ بس گریوٹی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہی ہے۔ یعنی نقطہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی فردر کوئی لاجک موجود نہیں ہے۔ ناظرین، اپنی زندگیوں میں ہم کئی ایسے مقامات پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ ہم عالم اسباب میں اپنے اسباب کو بروئے کار لاتے لاتے کسی ایسے نقطے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کسی بات کو کرنے کے لیے یا اپنی کسی خواہش کو یا اپنی کسی مٹیریل خواہش کو حاصل کرنے کے لیے جب ہمیں اس کا کوئی واضح سبب نظر نہیں آتا تو ہم پھر اس مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہر سبب کو بنانے کا سبب ہے۔ مذاہب میں اس مسبب الاسباب کو خدا کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، خواہشات ان کی بھی ہیں، تو وہ جس کو پکارتے ہیں اس کو پھر آج کی سائنٹیفک لینگویج میں کاسمک کانشسنس کہا جاتا ہے، کائناتی شعور کہا جاتا ہے۔ اس کے درجنوں اور نام ہیں، اس کے ساتھ درجنوں تھیوریز اور منسلک کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اگر جو شخص خدا کو نہیں بھی ماننا چاہ رہا تو وہ کم از کم ایسی کسی قوت کا ادراک ضرور کرتا ہے اور اس پہ یقین ضرور رکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جب وہ اپنی مادی دنیا میں اپنے مادی اسباب کی وجہ سے جب کچھ حاصل نہیں کر پاتا تو پھر وہ ایک ایسی قوت کو پکارنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو قوت مسبب الاسباب ہے اس کی نظر میں، اس کے کانسیپٹ میں، اور اس طرح سے کسی ایسی قوت کو پکارنے کو عمومی طور پر دعا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں اور آنے والے پروگرامز میں جس ڈسکشن کو انیشیٹ کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے دعا، پریئرز۔ دعا کیا ہے؟ دعا کون کر سکتا ہے، کس وقت کر سکتا ہے، کس لیے کرنی چاہیے، دعا کے ایفیکٹس کیا ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا کرنے کے نتیجے میں جب کچھ حاصل ہو جائے تو اس حصول پہ شکر گزاری کرنے کا کیا انداز اور طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام موضوعات ہیں جس ڈسکشن کو ہم آج سے آنورڈز انیشیٹ کریں گے۔ حسب روایت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو، تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایوڈ مائنڈ سائنٹسٹ، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر عمران یوسف محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز۔ دین و دنیا کے معاملات پر آپ گہری نظر اور دسترس رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایمیننٹ میڈیکل سائنٹسٹ، میڈیکل ڈاکٹر جناب ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، دین و دنیا کے معاملات پر اور اپنے انداز میں، اپنی میڈیکل سائنس میں بھی اور اپنے فلسفے کے علم کی روشنی میں بھی آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔
تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں. ریناؤنڈ اسپریچول سائنٹسٹ, دین و دنیا کے معاملات کو مادی اور روحانی نقطہ نظر سے سمجھنے میں اور سمجھانے میں آپ کا ایک خاصہ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک. سینٹ تھامس's تھیولوجیکل کالج میں آپ معلم ہیں اور کرسچینٹی کے حوالے سے دنیا کے معاملات کو ایکسپلور کرنے کی, ان پہ نظر رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جناب سبحان مرچا والا صاحب. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یو کے سے. آپ بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں. آپ کے اپنے کالجز ہیں جو آپ رن کرتے ہیں. اسپیشلٹی آپ کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور سوشل سائیکالوجی کے ایریا میں. آئی ویلکم آل آف مائی ڈسٹنگوشڈ پارٹیسپینٹس ان دا شو. ڈاکٹر صاحب لمبا چوڑا میں نے انٹرو دے دیا. چلیں ہم, ظاہر ہے کیونکہ پہلا پروگرام ہے, دعا کے حوالے سے ڈسکشن ہے. لیٹس ٹرائی ٹو ڈیفائن پریئر. آپ کی نظر میں دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اس بندے کو قوت گویائی عطا فرمائی. سورہ بقرہ میں غالباً آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جب ہمارے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو, جو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہم ان کے بہت زیادہ قریب ہیں, اور جب یہ ہم کو پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں, اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ ہماری بات مان لیا کریں, اور یہ ان کے لیے باعث رحمت ہے, ان کے لیے باعث فائدہ ہے. سبحان. تو ہم اگر اپنی مائنڈ سائنس کی فیلڈ کے حساب سے جو بات کریں, کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ سائنس دین کی محتاج رہے گی, کیونکہ دین جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کرے گا اور سائنس اس کو ایکسپلور کرے گی, اور اس حقیقت کے بعد پھر آمنا صدقنا کا جو ہے وہ نعرہ جو ہے وہ بلند کرے گی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مائنڈ سائنس کے حساب سے یہ ہاٹ لائن ہے. یہ ہاٹ لائن ہے ٹھیک اس غیر مادی دنیا میں, کیونکہ جس کو ہم مادہ سمجھتے ہیں, اب یہ بات سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ یہ مادہ نہیں ہے, یہ غیر مادہ ہے, کنڈینس فارم کے اندر ہے, اور یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. جب آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توانائی ہے, اور اللہ نور السماوات والارض پہلے ہم کو جو ہے پتہ لگ گیا تھا, تو اس کنیکٹیویٹی کے لیے ہم کو اس کریٹر کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا ہے. ایک ہاٹ لائن ہم کو جو ہے وہ چاہیے, اور یہ ٹو وے ہے. یہ ٹو وے ہے. صحیح. ہاٹ لائن از آلویز ٹو وے. از آلویز ٹو وے. جتنی لائن کلیئر ہوگی اتنا زیادہ اچھا کنیکشن جو ہے وہ بنے گا. اسی لیے جس آیت کے ترجمہ میں نے جو ہے وہ پیش کیا, وہ اس لیے اس نے یہ کہا کہ جب یہ مجھ کو پکارتے ہیں, اور اس کے بعد میں ان کی سنتا ہوں کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں, اور یہ بھی جو ہے اس آیت کے اندر یہی کہا کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری بات مان لیا کریں, کہ ان کو بھی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز اپلائی ہیں. آج بھی ہم اگر دو کنیکشنز بناتے ہیں, جتنی ڈسرپشنز ہوگی اتنی لائن انکلیئر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جتنی کلیئرٹی ہوگی, جتنی ڈسٹریکشنز کم سے کم ہوں گی, اتنا ہمارا جو ہے وہ لائن کنیکٹ ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے حسب روایت جس نقطے سے بات شروع کی ہے کنڈینس کر دیا آپ نے, اور روکنے کا دل نہیں چاہتا, لیکن ناظرین ظاہر ہے ہمیں وقفہ لینا ہوتا ہے. رائٹ فرام دس پوائنٹ ویل کنٹینیو آور ڈسکشن. وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم نے اپنے آج کے ڈسکشن سے, اپنے آج کے پروگرام سے آنورڈز ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے, اور ایک بہت ہی بنیادی سوال جو لوگوں کے ذہن میں, اور جس کا تعلق اس عمل سے ہے جس کو دعا کہا جاتا ہے, اس کو ہم سائنٹیفک گراؤنڈز پر, ریلیجس گراؤنڈز پر, اسپریچول گراؤنڈز پر یہاں پہ سمجھنے کی, ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر عمران یوسف محمد نے بریک سے پہلے جو فرمایا, ہم اپنے گزشتہ کسی پروگرام میں اس بات کو کر چکے ہیں, لیکن سنس یہ بات یہاں پہ ہوئی اور بہت اہم بات ہے, لہٰذا آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ریپیٹ آپ کے ریمائنڈر کے طور پہ, کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مادہ جو ظاہری طور پہ مادہ ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اس کی بیسس ہمیں آج کی ماڈرن سائنس ایک تھیوری کی صورت میں دیتی ہے کہ جس کو اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے. پھر اس کے مختلف ویریئنٹس ہیں, اور وہ اسٹرنگ تھیوری اب ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ایم تھیوری بن چکی ہے. اور اس تھیوری کی بنیادی بیسس یہ ہے, جس کے ساتھ ہم آپ کو کلپ بھی دکھائیں گے,
کہ مادے کا کوئی وجود نہیں ہے. پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے, تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا, and then we'll continue our discussion. Inside every grain of sand are billions of tiny atoms. Every atom is made of smaller bits of matter, electrons orbiting a nucleus made of protons and neutrons, which are made of even smaller bits of matter called quarks. But string theory says this is not the end of the line. It makes the astounding claim that the particles making up everything in the universe are made of even smaller ingredients, tiny, wiggling strands of energy that look like strings. Each of these strings is unimaginably small. In fact, if an atom were enlarged to the size of the solar system, a string would only be as large as a tree. And here's the key idea. Just as different vibrational patterns or frequencies of a single cello string create what we hear as different musical notes, the different ways that strings vibrate give particles their unique properties, such as mass and charge. For example, the only difference between the particles making up you and me and the particles that transmit gravity and the other forces is the way these tiny strings vibrate. ناظرین کلپ آپ نے دیکھی, اور نقطہ یہاں پہ بڑا واضح ہے, وہ یہ کہ جب ہم مادے کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ ختم ہو جاتا ہے اور تمام مادے کی اساس صرف روشنی ہے. اور یہ وہ روشنی ہے کہ پھر جس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں سورہ نور, قرآن کی 24ویں سورہ آیت نمبر 35 سے, جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض. تو اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, اور سائنس ہمیں آج یہ بتا رہی ہے کہ اسی نور کی مینیفیسٹیشن سے, اس نور کی مختلف طرح کی حرکات سے, جس کو آپ نے اس ویڈیو میں وائبریشنز کے طور پہ دیکھا, اس مختلف وائبریشن سے مادے کی مختلف اشکال وجود میں آتی ہیں, اور جس چیز کو ظاہری طور پر ہم ٹھوس حقیقت سمجھ رہے ہیں دراصل وہ ایک خلا ہے, وہ ایک وائڈ ہے. ڈاکٹر صاحب از دس کریکٹ؟ جی بالکل صحیح, سر پلیز کنٹینیو. بالکل صحیح ہے. تو جیسے میں نے وقت سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہاٹ لائن کنیکشن ہے, دعا جو ہے ایک ہاٹ لائن کنیکشن ہے کہ جو کہ اس مخلوق کو اپنے خالق سے ملاتی ہے. اور وہ کیوں ملاتی ہے؟ کیونکہ اس کی ملائے بغیر, اس کو جانے بغیر, اس سے سوال کیے بغیر ہم صرف بھٹکتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اسٹیشن کہاں پہ ہونا چاہیے, ہم کو یہ نہیں پتا کہ اس کی کنیکٹیویٹی کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کے لیے ہمیں کتنا تیار ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کل کے بارے میں نہیں جانتے, کیونکہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو اس لیے ہم بعض دفعہ بہت ساری ایسی ٹرائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہے, اور پھر ہم کو جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, ہم تو اس معاملے میں خاصے بے بس ہیں. بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کے اگر بنائے ہوئے سسٹم کے اندر آ جائیں, کیونکہ اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب پروگرامڈ ہیں, یہ سب چیزیں پروگرامڈ ہیں. جتنی جلدی اس انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پروگرام کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اتنی ہی جلدی وہ اپنی لائن کی کنیکٹیویٹی کو امپروو کرتا ہے. اور جب وہ لائن کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو اس دنیا اور اس دنیا کے بعد کی جتنی تمام چیزیں چاہیے وہ اس کا ادراک اس کو یہیں سے حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت ہی اہم بات ہے, اور ظاہر ہے یہ وہ لائن ہے کہ جو کسی بھی حالت میں بند نہیں کی جا سکتی. سر پروفیسر طارق, انیشیل ڈسکشن, ظاہر ہے آج کا پروگرام ڈیفینیشن فیز میں رہے گا, جی لگتا ہے ایسا ہے. دعا سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پہ بات کر رہے ہیں ہم, تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہ ہم ناچیز کی جو تھوڑی سی کوشش ہے یہ کامیاب ہو جائے, لوگوں کے ذہنوں میں دعا کا تصور واضح ہو جائے. آمین. ڈیفینیشن کے حوالے سے اتنا کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایریا سے بتایا, تھوڑا سا اسپریچول سائڈ سے اگر بات کر لیں کہ اللہ پاک انرجی ہیں, انہوں نے ایک کمپاؤنڈڈ انرجی کریٹ کی جسے روح کہا جاتا ہے. پھر اس کمپاؤنڈ انرجی سے مختلف کمپاؤنڈز بنتے بنتے مختلف فارمز بنی, اور اسی کی ایک بہت ہی ریفائنڈ فارم ہم آپ سب انسان کہلاتے ہیں. ہم کمپاؤنڈ انرجی ہیں, باقی سارے مخلوقات بھی کمپاؤنڈ انرجی ہیں, لیکن ہم جو کمپاؤنڈ انرجی ہیں وہ تھوڑے سے اسپیشل کمپاؤنڈ انرجی ہیں کہ اس میں کریٹڈ انرجی کا بھی ایک پورشن انوالوڈ ہے.
تو اوروں کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے انداز میں بتایا, ہم سب کو اللہ پاک عبد کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک, اور اگر عبد ہے تو وہ عبد ہی نہیں رہے گا اگر وہ اپنے معبود سے کنیکٹڈ نہیں ہے. واہ, تو ہمیں ذمہ داری بھی ہماری زیادہ بنتی ہے, اسی لیے احکامات بھی ہیں کہ مجھے پکارو. یہ احکامات دوسروں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ دوسرے اتنی آسانی سے کنیکٹ ہو نہیں سکتے, ان میں وہ اوریجنل پارٹ کریٹر کا ہے نہیں. دوسرے سے مراد دوسری کوئی اور مخلوقات ٹھیک, تو انسانوں کے لیے انسانوں کے لیے کیونکہ ان کو کمپیریٹیولی یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے. اب اس میں یہ کہ انسانوں کی بھی پھر لیولز ہیں کہ کون کس طرح سے زیادہ جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے. روحانی والوں سے ہم یوں کہیں گے کہ ایک دوسری شکل کی جو روشنی ہے وہ اوریجنل روشنی سے ڈائل کیسے کرے, ہاٹ لائن اسٹیبلش کیسے کرے, کیسے پکارے. دیکھیں, دعا چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, بنیادی طور پر یہ جو ضمیر انسانی ہے اس کی ایک پوشیدہ آرزو کی ترجمان ہے دعا. ہر انسان میں وہ پوشیدہ آرزو ہے کہ یہ جو ایک اتنی وسیع کائنات ہے اور اس کے اندر جو ایک ہولناک سکوت ہے, اس میں اس کی پکار کا کوئی جواب دے. ٹھیک, یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اور ہر دور میں انسان نے دعا کی ہے, جب مذاہب تھے, جب مائتھولوجیز تھیں, آج بھی کر رہا ہے. قرآن پاک کا ایک ذہن میں آ رہا ہے, ایک ریفرنس ملتا ہے ہمیں قرآن پاک میں. اللہ پاک فرماتے ہیں جھاگ بیٹھ جاتا ہے لیکن ہر وہ چیز جو بنی نوع انسان کی افادیت کے لیے ہے وہ جاری رہتی ہے. تو اگر دعا ہمارے لیے افادیت کا درجہ نہ رکھتی تو یہ وقت کے ساتھ مٹ گئی ہوتی. ٹھیک, ورنہ یہ کہ ہر دور میں حالات جیسی بھی رہے ہوں دنیا کی, دعا انسان نے ہر دور میں کی ہے اور یہ ہر مذہب کا بنیادی حصہ ہے. بلکہ یوں کہیے دعا واحد کامن پوائنٹ ہے جو ہر ریلیجن میں, اور جو وہ کلیکٹیولی کمبائن کرتا ہے انسانیت کو ایک نقطے پہ مرکوز کرتا ہے. بہت اہم نقطہ, اور وہ سب کرتے ہیں irrespective of their اسٹائل میں فرق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مذاہب الگ الگ ہیں, ان کے طریقے الگ الگ ہیں, لیکن واحد چیز جو دنیا کے ہر مذہب میں, چاہے وہ مین میڈ ریلیجن, غیر مذہب میں بھی, اور چاہے وہ مین میڈ ریلیجنز بھی ہوں, دعا از دا کامن ایلیمنٹ. بڑا اہم ڈسکشن ہے ناظرین, اور ظاہر ایک بڑا لطیف کانسیپٹ ہے دعا کا, جس کو ہم تمام طرح کے اینگل سے, ریلیجس, سوشل, سائیکولوجیکل, فلسافیکل, تمام اینگل سے کوشش کریں گے اپنے اس سیریز آف سیکوینس آف پروگرامز میں کور کرنے کی. وقفہ حسب روایت ہمیں لینا ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے آپ نے آج کے اس اوپننگ پروگرام میں جس موضوع کو منتخب کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ ہے دعا. ڈاکٹر صاحب, ڈیفینیشن سٹیج, آپ کی نظر میں دعا کیا ہے؟ دیکھیں, دعا کا جو ایک لفظی ترجمہ اردو میں پکارنا, تو دعا ایک انسان اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے, اسٹیبلش ہوتا ہے دعا سے کہ انسان اللہ کی حقیقت کو جانتا ہے اور اپنی حقیقت کو جانتا ہے. مطلب اللہ کی کبریائی کو سمجھتا ہے اور اپنی بے بسی کو سمجھتا ہے, ٹھیک, کہ وہ کتنا بے بس ہے اور اللہ کتنا مختار ہے, کتنا اس کے پاس قدرت ہے. تو یہ جب شعوری طور پر انسان دعا مانگنے بیٹھتا ہے, جیسے یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اس میں ایک طرف اللہ کی جو پاکی ہے کہ سبحانک, کہ تو کتنا بلند ہے اور کتنا پاک ہے, کتنا پیور ہے, اور ہم کتنے امپیور ہیں اور ہم کتنے کمزور ہیں. انی کنت من الظالمین, کہ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں, ہم نے کتنی شارٹ کمنگز ہیں, اینڈ ہاؤ پرفیکٹ یو آر اینڈ ہاؤ امپرفیکٹ وی آر. تو یہ جو ایک اپنی ادراک ہے, اپنا اور اللہ کا ادراک, پوری کائنات کا ادراک, ٹھیک, تو یہ پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ پروفیسر صاحب نے, کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ کہو کہ تم اپنے اللہ سے, اپنے رب سے مانگو, ربکم ادعونی استجب لکم, وہ تمہاری دعا قبول کرے گا.
تو اس آیت کی جو کنسٹرکشن ہے بڑی عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو مجھ سے اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اس کی اس میں لکھا ہوا ہے شرح میں کہ یہ انداز جو تھا یہ صرف انبیاء کے ساتھ تھا پہلے, یہ عام نہیں تھا, ہر انسان کے لیے نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے صرف انبیاء کے لیے کہا جاتا تھا کہ تم مانگو اور ہم تمہاری دعا قبول کریں گے رائٹ اوے. ٹھیک ہے. تو یہ خصوصی طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوا ہے کہ تمام امتیوں کی تمام دعائیں قبول ہوں گی. ناٹ اے سنگل دعا ول بی ریجیکٹڈ. جو جائز دعا ہے وہ کوئی ریجیکٹ نہیں ہوگی. ہاں اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس کا جو بھی دعا کا جواب ہے وہ یا تو اس دنیا میں دے گا ورنہ آخرت میں ضرور دے گا. اور ایک حدیث ہے کہ آخرت میں مومنین یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہمیں اتنا بڑا گھر کہاں سے مل رہا ہے, یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. کہنے بھئی یہ تم نے دعا مانگی تھی وہاں قبول نہیں ہوئی تھی, اب تمہیں مل رہی. تو وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہماری ساری دعائیں آخرت میں قبول ہوتی ہیں, دنیا میں کوئی قبول نہ ہوتی. ٹھیک. اچھا یہاں الٹا کہتے ہیں ویسے, جنرلی اسپیکنگ لوگ کہتے ہیں یہی مل جائے جو ملنا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک پرسیپشن, ایک فریم آف مائنڈ ہے. اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. ریورنڈ صاحب کو بھی میں, اور سبحان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ریورنڈ کرسٹوفر سر, یور اوپننگ کامنٹس, پریئرز, دعا. کرن صاحب بہت سے الفاظ ہم بہت کامن استعمال کرتے ہیں اور ان کا اصل وزن جو ہے وہ شاید ہم کئی بھول جاتے ہیں. دعا ایسے الفاظ میں سے ایک ہے. دعا کی جو سمپلسٹ ڈیفینیشن میری نظر میں ہے, دعا ایک استحقاق ہے, ایک پریویلیج ہے. ایک جنرل ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پاورفل ہستی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو, خدا تعالیٰ سے طاقتور ترین ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اس پر بھی ایک ایسی ہستی جو کہ اپنے وجود کے لیے, اپنی کسی بات کے لیے کسی دوسرے پر انحصار کرتی ہی نہیں. اور اس خدا تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق بنانے کا, اور ہاٹ لائن, بات ہی ہاٹ لائن سے شروع ہوئی تھی, ہاٹ لائن پہ تعلق رکھنے کا جو واحد ذریعہ ہے دیٹ از دعا. ٹھیک. اور اس پر مسیحی الہیات میں, کرسچن تھیولوجی میں اس پر یہ ہے کہ اب انسان وہ انسان رہا نہیں ہے جو کہ انسان خدا تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا. گناہ کے باعث ہم اپنے اصل رتبے سے بہت نیچے آ گئے. وہ وقت تھا جب انسان خدا کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتا تھا. اب ہم اس گناہ کی حالت میں گرنے کے بعد ہم اتنا نیچے چلے گئے کہ ہمارے پاس اپنی ذات سے کوئی رستہ نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف جا سکیں, پکار سکیں. لیکن خدا تعالیٰ نے اس ہاٹ لائن کو, گو کہ یہ دو طرفہ ہے لیکن یہ اسٹیبلش وہاں سے ہوئی ہے, اس کا کنیکشن وہاں سے ہوا ہے, اس کے کنیکشن کے لیے پے وہ کر رہے ہیں. اور یہ خدا تعالیٰ نے انسان کو خصوصی استحقاق بخشا ہے کہ وہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی وقت بھی بات کر سکتے ہیں. اس استحقاق کا نام دعا یعنی ہے. کرسچن تو بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا, یعنی کرسچن تھیولوجی میں جو واحد طریقہ جو اب برقرار ہے دیٹ از تھرو دس پریئر, دعا کے ذریعے. دیٹ از پریئر. اچھا, یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آئی. سبحان مرچا والا صاحب, سر یور اوپننگ کامنٹس, دعا. میں دعا کے بارے میں سٹارٹ اس طرح لوں کہ اگر اس وقت جو ظاہر ہے آپ لوگوں نے ہاٹ لائن پہ بات کی ہے کمیونیکیشن پہ, اور اگر اس وقت میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں یا ہم سب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو یہ وہ جو آپ نے کہا کہ ایک پرسیپشن یا ایک ادراک یہ موجود ہے کہ آپ موجود ہیں یہاں, تبھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ انسان فیڈ بیک چاہتا بھی ہے, تو دعا کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی جب آپ ہاٹ لائن کی اور ٹو وے ٹریفک کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو یہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے کہ کوئی موجود ہے. یعنی میرے نزدیک جو میں اپنا نظریہ دوں وہ یہ کہ دعا کے لیے فیتھ, وہاں سے اگر بات کریں کہ یہ گلاس جو ہے اگر یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت, اگر ایک مثال سے یہ بات کریں کہ یہ گلاس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, کیا یہ آپ کا ایمان ہے؟ یا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کیا یہ ان کا ایمان ہے کہ اس وقت یہ گلاس میرے ہاتھ میں ہے؟ تو میں تو عموماً یہ کلاس میں سوال کر لیتا ہوں بچوں سے یا سیشنز میں کہ بھئی کیا یہ آپ کا ایمان ہے؟ بچے بولتے ہیں ہاں. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ کا ایمان نہیں ہے, دس از مشاہدہ, دس از آبزرویشن, کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو اور پھر آپ یقین کر رہے ہو کہ ہاں یہ ان کے ہاتھ میں گلاس ہے. جبکہ ہم ایمان جو ہے, جب ہم خدا سے, اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ایمان تو بالغیب کہ آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے, کیونکہ مشاہدہ کر کے تو فرعون بھی ایٹ دی اینڈ جب اس نے سمندر کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا تو اس وقت اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آتا ہوں موسیٰ کے رب پہ ہیں. تو ایمان دعا کے لیے جو بیسک کانسیپٹ ہے, قبول نہیں ہوئی تھی. ہاں,
دعا کے لیے جو بیسک کانسیپٹ وہ تو مشاہدہ تھا نا, آبزرویشن ہے, وہ تو دیکھنے کے آپ کا بعد. نقطہ یہ ہے کہ مشاہدے کیے بغیر جس اینٹی کو بلا مشاہدہ غیب کی صورت میں ماننا ہے اور پھر اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو وہ ٹول وہ چیز دعا ہے کہ جس میں آپ اللہ پہ ٹرسٹ کر رہے ہو بغیر دیکھے, یعنی آپ کی آبزرویشن نہیں ہے, آبزرویشن کے ساتھ کام ہو تو پھر وہ مشاہدہ جس کی آپ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں اپنے اپنے ایریاز سے. تو ہم تو ایک جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی دیکھا ہی نہیں کچھ, اور پھر ہم وہ ہاٹ لائن اور وہ ٹو وے ٹریفک اور فیڈ بیک محسوس کر رہے ہیں. میرے نظریہ یہ ہے. بڑھا دوں کچھ ایسا ہی تصور ہمیں ذرا سا ارلی صوفیہ کے ہاں بھی ملتا ہے. صوفیہ کرام بھی دعا کی ڈیفینیشن کچھ اسی طرح بناتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ایک بلیور اور نان بلیور کا فرق ہے. اس لیے کہ نان بلیور کبھی دعا نہیں کرتا, کیونکہ وہ جب اپنے سے کسی کو برتر مانتا ہی نہیں ہے تو وہ دعا کس سے کرے گا, اور اگر نان بلیور دعا مانگتا ہے تو وہ نان بلیور نہیں ہے. تو صوفیہ کے ہاں دعا وہی کرے گا جو اللہ پاک کو مانتا ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں عام زبان میں, مذاہب کی زبان میں, اسلام کی زبان میں, کہ نماز کافر اور اہل ایمان کا فرق ہے, اور نماز میں بھی دعا کا ایلیمنٹ لازمی ہے. الحمد شریف خود دعا ہے پوری, ٹھیک ہے, اور اسپیسیفکلی بھی ہم نماز کے اینڈ میں دعا مانگتے ہیں. تو نماز اور دعا گوز سائڈ بائی سائڈ, ٹھیک ہے. تو صوفیہ اسی کنسیپٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ دعا کوئی شخص اگر کر رہا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یس ہی ہیز سرنڈرڈ, یہ کسی ان سین اینٹی کو نہ صرف یہ کہ دیکھتا ہے بلکہ اپنا بھی مانگتا ہے جب ہی پکارتا ہے. کیا اچھی بات ہے. ناظرین, ظاہر ہے دعا پہ ڈسکشن ہے اور اس میں کئی لطیف نکات سامنے آتے رہیں گے وقت کے ساتھ. جس پریمس کو ہم اسٹیبلش کرنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ کہ دعا اس اینٹی کے ساتھ اپنا ظاہری تعلق اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو اینٹی ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ تعلق اس اسٹیبلشمنٹ, اس تعلق کو, اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ایک وجود غیبی کسی انداز میں وجود ظاہری بن سکتا ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے, وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم دعا کے موضوع پر آج اپنے اس اوپننگ پروگرام میں ڈیفینیشن سٹیج سے آگے بڑھتے ہوئے, ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے آپ پچھلی بات میں بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے, میں ایک سوال بھی اس کے ساتھ رکھ دوں. عبادت کا مغز کہا گیا ہے دعا کو حدیث شریف میں, الدعا مخ العبادہ. جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جی عبادت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے نہ کہ دعا, لیکن ظاہر ہے جب حدیث میں ہے تو اس کی حکمت ہے کوئی, اس حکمت کو ہمیں سمجھائیے. صحیح. میں ابھی کیونکہ پرسیپشن کی بات ہوئی تھی اور پوائنٹ آف ویو کی بھی بات ہوئی تھی, اور آپ نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں یہ بتایا تھا کہ جب وہ سیب نیچے سے واپس نہیں جا رہا ہے اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. ابھی جو بات تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ نظر آ رہا ہے, اس مشاہدے کے بعد ہم جو ہے وہ مان رہے ہیں. نظر آ رہا ہے یا سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے, ٹھیک, یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے, کیا سمجھ بھی آ رہی ہے یا سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے. تو اگر آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس لیے اس کو ایگری کر رہا ہوں کہ نظر آ رہی ہے, تو اپنی اس آنکھ کو یہ حکم دے دیجئے کہ نظر آنا بند کر دے, اپنے اس کان کو یہ حکم دے دیجئے کہ سننا بند کر دے, اپنے اس دل کو کہہ دیجئے کہ ذرا دل کی دھڑکن کو تیز کر دیجئے, اپنے اس سر کے بال اور ناخن کو کہیے ذرا بڑھنا روک دیجئے. تو اگر یہ چیز نہیں نظر تو آ رہی ہے نا, آپ کہہ دیں اپنی آنکھ کو کہ نہ نظر آئے, صحیح, اگر آپ کہہ دیں اپنے کان کو نظر نہ آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو نظر کے لیے سمجھ چاہیے, اور جس کو سمجھ آ گئی اس کو وہ پھر نظر کا محتاج نہیں ہے. تو یہ غیب نہیں ہے, یہ غیب نہیں, جب تک غیب ہے جب تک میری سمجھ نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے تو اب یہ غیب نہیں ہے, یہ تو میری شہر سے قریب ہے, میرے آس پاس ہے, ہر وقت روشن ہے, ہر وقت سامنے ہے. یعنی وہ جو عالم الغیب و شہادہ کہا گیا ہے, تو جو چیز شعور کے دائرہ کار میں آتی جائے گی وہ غیب سے شہادہ میں منتقل ہوتی ہے. جب تک نہیں آ رہی تھی, جب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی, بزرگان دین, اولیاء کرام جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا, ان کو ہمیشہ سے سمجھ میں آ رہی تھی. صحیح, ان کو تو وہ تو گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں نا, ان کو تو ہمیشہ سے سمجھ میں نظر آ رہی تھی. ان کو تو دونوں جگہ دکھا کے بھی یہاں پہ بھیجا گیا. ہم کو یہ کہا گیا کہ ابھی تمہاری سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن جیسے ہی سمجھ آ جاتی ہے نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک, جیسی سمجھ آتی ہے وہ چیز نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے یہ جو سوال کیا تھا عبادت اور دعا اور عبادت کو, جو اصل میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں.
اگر آپ عبادت عبد سے نکلا ہے، عبد کا مطلب بندگی ہے اور عبد کا مطلب مکمل سرنڈر ہے. دعا از اے کمپلیٹ سرنڈر. جب آپ کسی کو سب کچھ مان رہے ہیں تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر ہوں. آپ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں. پکار آپ اس لیے تو رہے ہیں، اسی لیے تو پکار رہے ہیں. ہاں جیسے آپ نے اسی لیے آپ پکار رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جب ترتیب ہم کو ملی ہے، قرآن پاک کی جو ہم کو ترتیب ملی ہے وہ دعا سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، دعا پہ ختم ہوتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے اوپر. یعنی قرآن پاک کی جو ترتیب ہمیں دی گئی ہے، تکمیل ہو رہی ہے، وہ دعا سے شروع ہو رہی ہے، دعا سے ختم ہو رہی ہے. اچھا ایک اور بھی عبادات کے معاملے کے اندر اگر ہم قرآن پاک کی تمام وہ آیات کو جمع کر لیں جس کے اندر دعا کا ذکر ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا سوال جو ہے وہ نہیں ہوگا جس کا جواب وہاں پہ موجود نہیں ہے. کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کس کے لیے کرنی چاہیے، کس کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کس کی دعا سے بچنا چاہیے، ظاہر ہم ایکسپلور بھی کریں گے اس کو. ساری چیزیں آپ کو کمپلیٹلی وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی. دعا کے اندر مکمل عبادت موجود ہے کیونکہ انسان کو نہیں بھیجا گیا ایک جن و انسان کو اس دنیا کے اندر سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے. ابدیت جو طارق صاحب نے. اور میں آپ کی بات سے مستعار لیتے ہوئے ناظرین آپ کی انفارمیشن کے لیے، جب ڈاکٹر صاحب نے کہا تو دعا کا جو لفظ ہے اس کا جو روٹ ہے وہ دال عین اور واو ہے عربی میں. ہم جب کسی روٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے روٹ کے مختلف استعمالات دیکھتے ہیں تو جو دال عین واو کا روٹ ہے اس کا مطلب ہے کسی کو پکارنا یا بلانا، اور پھر اسی سے لفظ دعا وجود میں آیا. اور قرآن پاک میں 182 آیتوں میں اس لفظ کا 212 بار استعمال کیا گیا ہے. دال عین واو کی روٹ کو پھر دعا، ادونی اور اس طرح کے مختلف الفاظ آپ کے سامنے اسکرین پہ. تو 182 آیتوں میں 212 دفعہ یہ روٹ استعمال کی گئی ہے. اچھا ڈاکٹر فساد، یہ جو مغز والی بات تھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی. ہاؤ وڈ یو سے دعا عبادت کا مغز ہے؟ بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے پیچھے بڑی حکمت نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی کہ جو قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہاں وہ کنسٹرکشن ہے کہ کہو ان سے کہ اپنے رب کو پکارو، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا. اور جو کوئی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو استکبار کرے گا، جو غرور کرے گا، جو سرتابی کرے گا ہماری عبادت سے، اس کو ہم ضرور جہنم میں ڈال دیں گے. اب ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پکارو، اور دوسری طرف نہ پکارنے کی سزا میں کہا جا رہا ہے ان عبادتی، کہ عبادت جو نہیں کرے گا اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تو یہاں بالکل جوڑ دیا گیا کہ عبادت اور دعا بالکل ایک ہی چیز ہو گئی. صحیح. بعض احادیث میں آیا کہ آدھی عبادت ہے، بعض میں کہا کہ یہی عبادت ہے. صحیح. اور دعا ہے کیا چیز؟ کہ عبادت کس لیے؟ ان صلاۃ الذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اور دعا سے بڑھ کے کوئی یاد ہے نہیں اللہ کی. یعنی الٹیمیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے، کنیکٹیویٹی عبادت کا بھی حاصل وہی ہے اور دعا کا بھی حاصل یہ. صحیح. اور پھر یہ کہ ایک مستر کی دعا ہے کہ من یجیب مسترا ویکشف السوء. تو ایک تو پریشانی میں تو اللہ سبھی کو یاد آ رہا ہے، لیکن جب آدمی کنٹینیوس اس حالت میں اپنے آپ کو مستر ہی سمجھ رہا ہے، بے بس ہی سمجھ رہا ہے. ایک آدمی اپنے اوپر بھروسہ کیے بیٹھا ہے، جب بہت کرائسس آیا تب پتہ چلا کہ میں بے بس ہوں. لیکن ایک آدمی سب کچھ، امیر ترین آدمی ہو کے، پاورفل ترین آدمی ہو کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. ٹھیک. تو عاجزی کے عالم میں ہے، وہ حالت دعا میں ہر وقت ہے. وہ ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. وہ اپنے اسباب پہ نہیں، اپنی طاقت پہ، اپنے علم پہ، کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تسمہ بھی اللہ سے مانگو. ٹھیک. تو انسان کو جب بے بسی میں ہوگا تو وہ دعا کی حالت میں رہے گا، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بے بسی کو ہم اس شعور کی اس اعلیٰ ترین حالت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. یعنی بے بسی سے ایک یہ تاثر نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں ظاہری طور پہ بے بس نہیں ہوں، لیکن میں اپنے شعور میں یہ جانتا ہوں کہ اس مالک حقیقی کے آگے اور اس کی ٹوٹل پرفیکٹنس کے سامنے جو میری امپرفیکشن ہے وہ بے بسی ہے. کوئی اپنا اور اللہ کا، کائنات کا پرسپشن جب دیکھتا ہے کہ بھائی یہ جو سورج دکھ رہا ہے یہ کتنا ونریبل ہے. صحیح. ایک فزسسٹ سے اگر آپ پوچھیں
تو وہ بیلنسز بتائے گا کہ بھائی ہم جو سب نظام شمسی اور سب کچھ چل رہا ہے یہ ایک سیکنڈوں کا کام ہے کہ ادھر سے ادھر جمعی الشمس والقمر، تو وہ ایک فزسسٹ کتنا ڈرا ہوا ہوگا. دا پوائنٹ از ناظرین کہ ظاہر ہے کیونکہ بریک پہ بھی ہمیں جانا ہے، لیکن دا پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم ایسے واقعات، ایسے لطائف صوفیہ کی زبان میں سنتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بڑے پتے کی بات ہوتی ہے جو ہمارے لیے ہوتی ہے، اور ایک شخص کا جو تجربہ ہوتا ہے، جو اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، جب وہ اس کو اپنی صداقت کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ تجربہ بہت سے لوگوں کے لیے مفید بن جاتا ہے. انشاءاللہ اپنے آنے والے ڈسکشنز میں ہم اس طرح کے تجربات بھی شیئر کریں گے. وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم دعا کے موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے آج کے اس اوپننگ پروگرام میں. طارق صاحب، دعا عبادت کا مغز ہے، اور پھر جو یہاں گفتگو ہوئی اس سے میرے ذہن میں ایک سوال میں اس کے ساتھ ایمبیڈ کروں گا کہ دعا کا تعلق عمل سے زیادہ تو پھر نیت سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ اس پہ روشنی ڈالیے مغز کے ساتھ ہی. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں تھوڑا اسکریچ سے دیکھتے ہیں دنیا میں کون لوگ عبادت کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. ان میں آپ کو دو کیٹیگری کے لوگ ملیں گے جو عبادت کرتے ہیں مالک کی. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. عبادت کرنا فرض ہے، طریقہ کار بتایا ہے پورا، ہر مذہب میں فرض ہے. آسمانی مذاہب کی بات کر لیتے ہیں تو لوگ پرفارم کرتے ہیں، لیکن ایک نیت ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو خوف خدا ہے، وہ اللہ پاک کو بڑا مانتے ہیں اور ان کے احکامات پورے کرتے ہیں. لیکن ایک اگر چیز ایڈ کرنا چاہوں اور آپ سے اس پہ رائے لینا چاہوں، خوف خدا سے زیادہ اپنی سہولیات چھن جانے کا خوف تو نہیں؟ خوف خدا میں دونوں چیزیں شامل ہیں، کیونکہ آپ مانگتے، آپ کیوں کسی کے آگے عبادت کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے تو عبادت کرو، وہ اس کو اس سینس میں بھی بڑا مانتے ہیں. اور ظاہر اسی لیے میں اس نقطے پہ آ رہا تھا کہ یہ نماز کا یا عبادات کا طریقہ ہمیں اس مالک نے ہی بتایا ہے مختلف مذاہب میں، تو اسی نے تو کہا ہے کہ اس نماز کا ایک نیسیسری انگریڈینٹ دعا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ پہلے تم مجھے یاد کرو، اس طرح میرے احکامات مانو، اور اسی احکامات کے ماننے میں ایک پورشن یہ مسٹ ہے کہ دعا بھی کرو. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے احکامات کو اس کی محبت میں پورا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ بڑا اونچا لیول ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انہیں سزا ملے گی یا جزا ملے گی، وہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ان کا ایک ربط کنٹینیوس ہاٹ لائن کہہ لیں، بس وہ عبادت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کوئی موٹیو نہیں ہے، لیکن دعا وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اب یہاں غور کرنے کی صرف اتنی سی بات ہے یا سمجھنے کی بات اتنی ہے کہ احکامات کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہے، اور اس طریقہ کار میں دعا بھی موجود ہے اور دعا کا طریقہ بھی بتا رہا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید دعا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، آپ جب عبادت کرتے ہیں اللہ کی ان دونوں قسم کے لوگوں میں کوئی بھی قسم لے لیں تو آپ کیا ثابت کر رہے ہوتے ہیں؟ جی میں نے سرنڈر کیا، آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، نیتوں میں ان دو میں سے کوئی ایک نیت ہو سکتی ہے اور میں فالو کر رہا ہوں. تو دیکھیں اس کا ریوارڈ کیا ہے، یہ اس کی رحمت کی انڈیکیشن ہے. یہ جو نماز میں جس کو آپ نے حدیث پڑھی تھی ابھی، دیکھیے اس میں رحمت کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اسے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ میرا بندہ ہے وہ عبادت کر رہا ہے. تو کیا وہ بس خوش ہو جائے گا؟ اتنی بڑی عظیم ذات وہ ریوارڈ کر رہا ہے کہ اب تم پڑھ رہے ہو نا، اسی میں مجھ سے مانگو. کیا اچھی بات ہے. اور وہ ایسا مانگو کہ میں تمہارے نصیب بھی بدل سکتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ہم بات آپ سے تفصیل سے کریں گے دعا نصیب کیسے بدلتی ہے. ہاں، ورنہ وہ ایک دعا کا الگ طریقہ بتا سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور نماز میں دعا کا ایلیمنٹ شامل نہ ہوتا کہ بھئی ایک چیز عبادت ہے، ایک چیز دعا ہے. بالکل. تو یہ ایک طرح سے اٹ لیڈس ٹو دا الٹیمیٹ پرپز آف پریئرز. اچھا، بڑی اہم بات ہے کیونکہ ریونڈ صاحب بادشاہوں کے یہاں بھی تو یہی ہم دیکھتے ہیں، بادشاہ کی تعریف کر دیں، یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہاں کوئی ان کا تو کسی سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن جنرل کانسیپٹ بھی تو یہی ہے کہ بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف کے نتیجے میں آپ کچھ انعام دینے پر مجبور ہے، یعنی اس کی جو سو کالڈ اس وقت بادشاہت ہے اس کا تقاضا ہی ہے. اچھا، جو میرا سوال ایک اور بنتا ہے، جو طارق صاحب نے بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالی، عمل ہے یا نیت ہے دعا؟ کیونکہ یہ تو نظر آیا خاص طور پر ڈاکٹر فساد کی بات سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ عمل تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس عمل کے ساتھ نیت کیا ہے، کنیکٹیوٹی کس انداز میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے؟ پرہیپس اے فلسافیکل کوسچن. جی دیکھیں، پرپز آف کریشن، تخلیق کا صرف ایک مقصد ہے، اور تخلیق کے لیے اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے. تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے. کرسچینٹی میں ہم کہتے ہیں the purpose of creation is to worship God, every creation. عبادت
اور پھر ہم نے بیچ میں بات کی دعا کی. اگر جسٹ ٹو ایکسپلین اٹ, دونوں کو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ دونوں اکٹھے کمبائن ہیں, لیکن اگر ہم بالکل ڈیفینیشن موڈ پر چلے جائیں دوبارہ سے, جب ہم بات کر رہے تھے, تو اگر ہم عبادت کو براڈر سینس میں لے لیں اور دعا کو مغز ٹرم جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے طور پر لے لیں, تو عبادت میں ہمیں مختلف قسم کے عوامل کا مجموعہ بھی دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بات کی کہ دعا جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن ود دا کریٹر, خدا کے ساتھ کمیونیکیشن. میں یہ کہوں گا, اٹس مائی اوپینین, کہ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے اور اس میں دعا یعنی کہ کمیونیکیشن موجود نہیں ہے, تو ہی مائٹ بی ویسٹنگ ہز ٹائم. ٹھیک. تو اس لیے عبادت کا مغز دعا ہے کہ اگر آپ کا خدا تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو بغیر فون کا سم ہو گیا. بالکل, بغیر سم کا فون ہو گیا نا. اور اسی لیے کسی شخص نے بڑی اچھی بات جو ہے وہ کہی کہ اگر آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ اس خدا کو جانتے نہیں ہیں, تو آپ کسی اور معبود کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ جو گیپ ہے وہ فل کرتی ہے دعا. سبحان صاحب. اس پہ دو نظریے, جو دو اسکول آف تھاٹس جو آپ نے نیت کی بات کی, وہ جب آپ نے کہا بھی کہ فلسفہ چلا ہے, تو وہ جو دو اسکولز ہیں, ایک ہے جس کو گریک میں ڈیونٹالوجی ہم کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ ٹیلیوز, یعنی ڈیونٹالوجی از ڈیوٹی, ایکشن, حرکت, اور ایک ہے ٹیلیوز جو نتیجہ, اینڈ, ریزلٹس. تو کیا ہم عبادت جو کر رہے ہیں, یعنی آج اگر میں کوئی اچھا گڈ ڈیڈ کوئی پرفارم کر رہا ہوں, یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ آج کسی لڑکی کو دیکھ کے نظریں جھکا لی کیونکہ حوروں کا وعدہ ہے, واہ, ٹھیک, تو اس کا مطلب تو اس کے پیچھے بھی کوئی یعنی کسی نتیجہ کوئی لالچ ہی ہے. ٹھیک ہے, موٹیویشن تو ٹھیک ہوئی, تو موٹیویشن تو ٹھیک ہوئی, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. اور عموماً جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ہم بغیر موٹیویشن کے کوئی کام کرتے نہیں, انسینٹیو اس کے بغیر تو کوئی نہیں. منڈین ورلڈ میں کارپوریل جو ایک ہیومن بینگ ہے, عام آدمی, اس کو موٹیویشن چاہیے, جنت کی بھی چاہیے, خوف بھی چاہیے دوزخ کا. اور مذہب, بالکل مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ہم اگر سچ بھی بولتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو سم ٹائم اللہ کی رضا کے لیے. کہ دو لوگوں میں اگر کوئی کانفلکٹ ہے, کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, تو کیا میں ہمیشہ سچ بولوں گا؟ تو اس کا مطلب میں اس مینٹیلٹی کا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں ڈیونٹالوجی, کہ نہیں سچ ہی بولنا ہے چاہے کسی کی جان چلی جائے. یہاں کوئی چھپا بیٹھا ہے معصوم بچہ اور کوئی قاتل آتا ہے اور ہم بولتے ہیں ہاں بھائی یہ چھپا ہوا ہے, میں جھوٹ کیوں بولوں؟ تو اس کا مطلب تو میں اس نظریے کا ہوں ڈیونٹالوجی. جبکہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے, اگر مذہب کی بات کریں. اور جہاں ہم صرف بندگی کی بات کریں تو ایسے تو بہت ریئر ہوگا, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ بہت ایسا ریئر ہوگا کہ جو لوگ جو کہیں گے کہ ہمیں جنت اور جہنم سے کوئی مطلب نہیں. ہم تو اس لیے, وہ شاعر نے تو جنت کو جلانے اور دوزخ کو بجھانے کی بات کی, تو وہ محبت کا مقام تھا, وہ کوئی اور بات ہے. تو اس پہ شاعر نے بھی کہا نا کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, تو ہماری ڈیوٹی ہے, بندگی سے ہمیں مطلب ہے. ہم عذاب و ثواب کیا جانیں, ہم عذاب و ثواب کیا جانیں, بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے. ہم عذاب و ثواب کیا جانیں, کس میں کتنا ثواب ملتا ہے, عشق والے حساب کیا جانیں. واہ, عقل کو آستہ سے دور نہیں لیکن اس کی قسمت میں حضور نہیں. دل نہیں چاہ رہا, آپ نے دل کی بات کی, اور دل نہیں چاہ رہا, لیکن ناظرین ظاہر ہے وی ہیو اے لمیٹڈ ٹائم ود اس. وقت آج کے پروگرام کا ختم ہو گیا, لیکن دعا کا موضوع ظاہر ہے ابھی شروع ہوا ہے, اور دیر آر اے نمبر آف فیسٹس ٹو ایکسپلور. دعا کے حوالے سے کئی لطیف معاملات بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم سوال بھی ہیں جو بنیادی طور پہ لوگوں کے سوال ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اپنی اس سیریز آف پروگرامز میں انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں لطافت بھی ٹچ کریں, فلاسفی بھی ٹچ کریں, دعا کی ریلیجنس کی روشنی میں بھی اس کو دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے آپ تو جواب بھی پہنچیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اسلامی تاریخ, دینی معلومات اور سائنس کی حیرت انگیز واقعات کے لیے ابھی ہمارا چینل آواز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.